یسوع مسیح کے مبارک پیارے اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں جی۔ خوبصورت پرستش کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں، اور ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور ہمارا خدا سنتا ہے، دیکھتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ نئے سال پہ کسی خادم نے بڑی اچھی بات کہی، قابل غور ہے، سنیے گا اور یاد بھی رکھیے گا اسے۔ کسی خادم نے کہا جب گناہ گار جھکتے ہیں تو نجات آتی ہے، اور جب کلیسیا جھکتی ہے تو پھر بیداری آتی ہے۔ ہلیلویا۔ کلیسیا کا دعا میں جھکنا بہت ضروری ہے۔ آج میرا جو پیغام ہے وہ دعا کے تعلق سے ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اور اس کا 3 باب۔ رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے بڑا مشہور و معروف یہ حوالہ ہے، اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ لکھا ہے یہاں پر، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے، جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے اس سے کہا میری طرف دیکھ۔ پطرس نے اس سے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتے اور کودتے اور خدا کی حمد کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب کلیسیا جھکتی ہے تو پھر بیداری آتی ہے، اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا جو خدا کے آگے جھکتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ اور آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کیسے جو ہیں وہ لوگوں نے جو خدا کے آگے جھکتے رہے وہ کسی کے آگے پھر نہیں جھکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاید بھائی شکریہ، یہ مجھے دے دیجیے میرا، تھینک یو۔ دعا جو ہے وہ روحانی زندگی میں، مسیحی خدمت میں بہت ضروری ہے۔ کسی خادم نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا دعا ایمانداروں کا سانس ہے۔ آپ سب لوگ سانس لے رہے ہیں نا یہاں پہ؟ اگر کوئی شخص سانس نہیں لے رہا اس جماعت میں تو سمجھیے، ہم سب سمجھیں گے کہ وہ سانس نہیں لے رہا تو وہ مردہ انسان ہے۔ تو کلیسیا میں جو بندے دعا نہیں کرتے وہ سمجھ لیجئے زندہ تو ہیں لیکن روحانی طور سے وہ مردہ ہیں۔ روحانی طور سے شاید وہ میں چرچ میں ملے ہیں، ہیلیلویا کا نعرہ بھی لگائیں۔ مجھے پادری صفدر صاحب کا میسیج یاد ہے جو انہوں نے نیو ایئر پہ دیا تھا۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے جو نیو ایئر کا ریزولوشن انہوں نے بتایا تھا؟ وہ کیا تھا جی؟ 4 چیزیں بتائی تھی انہوں نے۔ پہلے انہوں نے کہا جی دعا کرنی چاہیے، کلام پڑھنا چاہیے،
گیت گانا چاہیے، اور پھر پورے سال کے 52 ویکس ہیں، پھر آپ نے پورا سال چرچ آنا ہے، تو آپ خود بخود ہی پاسٹر شاید بن جائیں۔ دعا روحانی زندگی میں بہت ضروری ہے، برا نہیں ماننا آپ نے۔ اگر کوئی شخص اس جماعت میں موجود ہے اور وہ ڈیلی دعا نہیں کرتا، بائبل نہیں پڑھتا، تو آپ زندہ ہیں جسمانی اعتبار سے، لیکن روحانی اعتبار سے آپ ڈیڈ ہیں۔ اور جو بندہ دعا نہیں کرتا، کلام نہیں ہر روز پڑھتا، اور اس کے اثر کو قبول نہیں کرتا، میں نے بتایا کہ دعا مسیحی زندگی، روحانی زندگی میں اور روحانی مسیح خدمت میں بہت ضروری ہے۔ جو شخص دعا نہیں کرتا، کسی نے بڑی اچھی بات ایک اور کہی، آج میں بہت اچھی باتیں خادموں کی آپ کو بتاؤں گا۔ کسی خادم نے کہا بے دعا شخص بے خدا شخص ہے، جو دعا نہیں کرتا اس کا کوئی خدا بھی نہیں ہے۔ وہ منہ سے تو کہے گا کہ جی خدا پر بھروسہ رکھیں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، ساڈا بھی ایمان خدا تھے، لیکن اصل میں اس کا کوئی خدا نہیں ہے، وہ بے خدا ہے، اس کا کوئی خدا ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ اور پھر دعاؤں میں اثر ہونا چاہیے، دعا میں اثر ہونا چاہیے، اور اثر والی دعائیں اسی وقت ہوتی ہیں جب ہم ہر روز دعا کرتے ہیں۔ کسی مقام پر میں نے سنا یہ کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا، لیکن آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ دعا کا مطلب مانگنا بھی ہے، لیکن متی کی انجیل کا وہ حوالہ مجھے صبح یاد آ رہا تھا، جہاں پر لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر لے، تیرا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا دعا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ملاقات ہے ہماری خدا کے ساتھ، دعا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، بلکہ کون دیکھتا جی؟ خدا دیکھتا ہے۔ لیکن مشکل آج کل یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، لوگوں میں ہماری فالوئنگ ہو۔ کیا خیال ہے؟ لوگ ہمیں پہچانے کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور میں چلتے چلتے یہ بھی بتانا چاہوں کہ دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ پوشیدگی میں ہونی چاہیے، خیرات کے بارے میں لکھا ہے پوشیدگی میں ہونی چاہیے، اور ایک اور چیز ہے روزہ پوشیدگی میں ہونا چاہیے۔ روزہ، دعا اور خیرات یہ پوشیدگی میں۔ دعا بہت ضروری ہے جی۔ جو شخص دعا نہیں کرتا وہ روحانی اعتبار سے زندہ نہیں ہے۔ جان ویزلی نے ایک بہت اچھی بات کہی، میں نے کہا نا آج بہت اچھی باتیں بتاؤں گا۔ جان ویزلی 1800-1700 میں ایک بہت بڑا ریوائولسٹ گزرا، اس نے کہا کہ خدا بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن خدا دعا کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ ایک خادم آسمان پر چلے گئے، مجھے اس کا نام یاد نہیں، ابھی بات کرتے ہوئے یاد آ گیا۔ تو وہ آسمان پر گئے، تو وہ جب آسمان پر وزٹ کر رہے تھے تو فرشتے انہیں ایک ایسے روم میں لے کر چلے گئے۔ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے صندوقوں کو بھرے ہوئے دیکھا، اور وہ صندوق جو تھے اوور فلو ہو رہے تھے، اور ان میں سے لفافے باہر گر رہے تھے۔ کہتا ہے میں نے فرشتے سے پوچھا بھائی یہ کیا اوور فلو ہو کے باہر آ رہے ہیں، ان لفافوں میں کیا ہے؟ کہتا ہے فرشتے نے مجھے بتایا یہ وہ دعاؤں کے جواب ہیں جو ابھی تک ایمانداروں نے مانگی نہیں ہے، لیکن خدا نے جواب ان کے پہلے سے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ بولو ہیلیلویا۔ آپ سوچیں کہ آپ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ دعا نہیں ڈیلی کر رہے۔ دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر دعا خدا کی قدرت کے لیے رستہ تیار کرتی ہے۔ آمین۔ خدا کی قدرت کے لیے دعا رستہ تیار کرتی ہے، اور دعا جو ہے وہ جیسے سمجھے بادل جمع ہوتے ہیں نا، جب بادل جمع ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور جب ایماندار دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیداری آنے والی ہے۔ ہیلیلویا۔ جب ایماندار دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر بیداری آتی ہے۔ میں جیسے بتا رہا تھا دعا کا مطلب ہے ملاقات ہے، اور یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس حوالے میں پہلی آیت میں لکھا ہوا تھا کہ
وہ پطرس اور یوحنا یہ دونوں جو مسیح کے رسول ہیں یہ دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے. لکھا ہے پطرس اور یوحنا دعا کے وقت ہر کلیسیا میں جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی جاب کا وقت ہے, آپ کے سونے کا وقت ہے, آپ کے کھانے کا وقت ہے, آپ کے ٹیلی فون کا وقت ہے, آپ کے لیپ ٹاپ کے لیے وقت ہے. لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ جس بندے کا دعا کا وقت نہیں ہے وہ بندہ فارغ ہے بالکل. وہ اچھی تقریر کر سکتا ہے, وہ نرم لہجے سے بات کر سکتا ہے, لیکن خدا سے اس کی کوئی ملاقات یا بات چیت نہیں ہے. لکھا ہے یہاں پر, اور وہ دعا کے وقت جو لوگ, یہ کس کی گھنٹی بجی ہے؟ مجھے لگتا ہے کوئی بھائی چھوڑ گیا ہے, شاید بھائی ذرا پلیز. دعا کا وقت ہونا چاہیے جی. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کا دعا کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے, اچھا کچھ لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے سارا کام کریں گے جو گڈی چ بہن دینا ادو دعا کرن دے. کیا یہ درست رویہ ہے جی؟ کیا یہ درست رویہ ہے خدا سے ملاقات کرنے کا؟ انہاں گڈی چ بہنا کہ چلو دعائی کر لیے. نہیں, یہ درست رویہ نہیں ہے. اگر آپ خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ کو ٹائم سیٹ کرنا پڑے گا. خداوند میری تیری ملاقات کا وقت یہ ہے, جیسے بھی باجی کہہ رہی تھی ہماری کہ دعا کے لیے, دعا کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ ہماری ملاقات ہے. یہ کہہ رہی تھی کہ واریر تیار کرنے چاہیے, لڑائی والے بندے, جنگجو بندے. اگر جو جنگ پہ لڑنے والا آدمی ہے وہ سوچئے وہ بیچارہ گاڑی میں بیٹھ کے جنگ کرنا چاہے, اس کی تو کوئی جنگ ہی نہیں, وہ تو آپ ہی اپنی جنگیں لڑ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ دھیان کیجئے میری طرف. میں چاہتا ہوں یہ باتیں بڑی ضروری ہیں, اور آج آپ دعا کرنے کا بوجھ لے کر جائیں اپنے ساتھ. دعا کا وقت ضروری ہے جی. یہ رویہ درست نہیں ہے کہ آپ صبح اپنا سارا کام کر کے گاڑی میں بیٹھ کے دعا کریں. نہیں, آپ اپنے سارے کاموں سے پہلے, ابھی گیت میں گا رہے تھے, خداوند تیرا نام سب سے اونچی تیری جگہ ہونی چاہیے میری زندگی میں. جب آپ کسی کو عزت دیں گے نا تو وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دے گا. انگریزی کہتے ہیں نا, give respect then respect. آپ خدا کو عزت دینا شروع کریں, پھر وہ نہیں کلام میں لکھا ہوا عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا. جب آپ دعا کریں وقت کے ساتھ دعا کریں, خداوند یہ ٹائم یہ مقرر ہے کہ میں نے اس وقت تیرے ساتھ دعا کے لیے وقت گزارنا ہے, اس وقت تیرے پاس آنا. لکھا ہے وہ تیسرے پیر, یہ تیسرا پیر جو ہے, یہ تیسرا پیر مسیح نے جان دی تھی, اور یہ اسی وقت جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے ہیکل میں جا رہے تھے. اور لوگ, لکھا ہے لنگڑے کو, جنم کے لنگڑے کو, پیدائشی لنگڑے کو لائے, اور بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ اسے لا رہے تھے تو اس نے پطرس سے بھیک مانگی. اس نے پطرس اور یوحنا سے معمول کے مطابق بھیک مانگی, اور بائبل بتاتی ہے کہ پطرس نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اس سے کہا سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے, ہم دعا کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم سونے چاندی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے, ٹریڈنگ کے لیے نہیں آئے. خدمت یاد رکھیے تجارت نہیں ہے, خدمت تجارت نہیں ہو سکتی, دعاؤں میں تجارت نہیں ہو سکتی, عبادت میں تجارت نہیں ہو سکتی. ہم تجارت کے لیے نہیں آئے, ہم تو خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیتے, اور ہمارے پاس کیا ہے جی, یسوع کا نام ہے, اور یسوع کے نام سے کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا. تیرے بدن سے مردگی چلی جائے, تیری ٹانگوں سے مردگی چلی جائے. تو جنم سے لنگڑا ہے لیکن قدرت والے نام سے کہتا ہوں کھڑا ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے. اور بائبل کہتی ہے وہ کھڑا ہو گیا. بولو ہیلیلویا. بعض اوقات ہم رائٹ پلیس پر ہوتے ہیں لیکن رانگ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم چرچ آ کے بھی رانگ چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور وہ ان سے, اور ہماری آنکھیں کہیں اور لگی ہوتی ہیں. کلام میں لکھا ہے داؤد نے کہا میری کمک کہاں سے آئے گی جی, میری کمک میرے خداوند کی طرف سے ہوگی. میری کمک, لکھا ہے وہ کہتا میری آنکھیں خداوند کی طرف لگیں گی. جن کی آنکھیں خدا کی طرف ہوتی ہیں نا انہیں کبھی کچھ کمی نہیں ہوگی. خدا ان کا ہاتھ ضرور تھامے گا, خدا ان کے ہاتھ کو ضرور پکڑے گا, اور خدا ان کی ضرور مدد کرے گا. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں, دھیان سے سنیے گا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی, مطلب جیسے کچھ میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بیزی بہت ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دعا کرنے کا.
وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس دعا کرنے کا. باقی میں نے بتایا نا, باقی سارے کام وقت پر ہوں گے, لیکن دعا کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. 1600 اور 1700 میں ایک عورت گزری, اس کا نام تھا سوزین. سوزین اسی طرح چرچ میں بیٹھی تھی اور ایک پادری صاحب کلام سنا رہے تھے, اور پادری صاحب نے کلام سناتے یہی دعا کے تعلق سے وہ کہہ رہے تھے کہ ریسپیکٹ یور پریئر ٹائم, اپنے دعا کے وقت کو عزت دیجئے, دعا کے وقت کی عزت کیجئے. سوزین یہ کلام سن رہی تھی, وہ دعا گو عورت تھی, لیکن سوزین کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے کوئی ٹائم نہیں سیٹ کیا ہوا تھا دعا کے لیے. اور جب اس نے کوئی ٹائم نہیں تھا سیٹ کیا تو پاسٹر کہہ رہا تھا کہ آپ کو دعا کے لیے, خدا سے ملاقات کرنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے وقت کو مقرر کرنا چاہیے, جس میں خدا کو بھی پتا ہو آپ آ رہے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہو کہ میں خدا سے دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن سوزین دعا کرتی تھی, لیکن سوزین کے ساتھ ایک مسئلہ تھا, اور مسئلہ بڑا اس کے ساتھ شدید قسم کا تھا, کیونکہ سوزین کے جو ہیں وہ 18 بچے تھے. تو اب 18 بچے جس کے ہوں, آپ سوچے ذرا, وہ 18 سال اسی کام میں بیچاری لگی رہی ہوگی. تو سوزین کے 18 بچے تھے. اب مجھے آپ بتائیے, اس عورت سے زیادہ کوئی بیزی شخص ہو سکتا ہے؟ فیکٹری کا مالک بھی نہیں ہو سکتا, جس کے 18 بچیوں, کوئی ادھر سے قمیض کھینچ رہا ہے, ممی مجھے پین کیک دے دے, مجھے باتھ روم جانا ہے, کسی کا کچھ اس کو کرنا ہے, کسی کے کپڑے صاف کرنے ہیں. اگر آج کے زمانے میں کسی کے فیملی میں 18 بچے ہوں تو وہ ضرور جو ہے نا وہ کہیں گے جی برکت والی بات ہے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں, اس کے 18 بچے تھے, تو اس نے کلام سن لیا ایک دن کہ جی مجھے دعا کا وقت مقرر کرنا ہے. تو جب اس نے دعا کا وقت مقرر کیا, اس بیچاری کے پاس اتنا وقت نہیں تھا ہوتا کہ ایپرن جو پہنتے نا کچن میں, یہ وہ اتار سکے. تو اس سوزین نے کیا کیا, سوزین نے ایک کرسی لی اور کچن میں رکھ دی, اور کچن میں کرسی جب رکھ دی تو اس نے وقت جو مقرر کیا یہ وہیں پر بیٹھ جاتی کرسی کے اوپر, اور جو ایپرن ہوتا, دوپٹہ لینے کا بھی ٹائم نہیں, ایپرن ہی سر کے اوپر رکھ لیتی, اور اس نے دعا کرنی شروع کی. اس کے 18 بچوں نے دیکھا کہ ممی کوئی جواب نہیں دے رہی. پہلے دن جب اس نے دعا کی تو اس کے بچے اس کے پاس آئے, اس کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, لیکن سوزین نے کوئی جواب نہیں ان کو دیا. دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, ہفتے بعد بچے بھی یوز ٹو ہو گئے کہ اب مما دعا کے لیے بیٹھ گئی ہے, اس چیئر پہ جب یہ بیٹھ جائے اور ایپرن اس کے سر پر ہو تو پھر یہ کوئی جواب نہیں دے گی. تو بچے بھی یوز ٹو ہو گئے. دیکھیں, جو ماں باپ چاہتے ہیں نا ان کے بچے دعا کریں, وہ پہلے خود دعا کریں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں تو سکول جا رہے ہیں, ذرا بائبل پڑھ لچیتی نا. تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں ہے. وہ کچھ حد تک دیکھیں ایک ایج تک بچے سنتے ہیں, اور امریکہ میں تو بچے سنتے ہی نہیں ہیں. تو بتا یہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں نا, آپ دیکھیں ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, سو اس کے بچے یوز ٹو ہو گئے کہ بھائی ماما دعا کر رہی ہے, اور یہ عورت دعا کرتی رہی اور دعا کرتی رہی اور دعا کرتی رہی, اور انہی 18 بچوں میں سے ایک بہت بڑا خادم اٹھا. یاد رکھیں, جو گھرانے دعا کرتے ہیں خدا ان کے گھرانوں میں سے خادم اٹھاتا ہے. اس عورت کا نام تھا سوزین ویزلی, اس کا بیٹا جان ویزلی گزرا, وہ ایک بہت بڑا ریوائولسٹ گزرا. پھر ولیم ویزلی گزرا. یاد رکھیں, دعائیں حالات بدل دیتی ہیں. میں نے صبح اینتھنی بھائی کو ایک تصویر بھیجی تھی, اگر وہ آپ تصویر لگا دیں آپ کی مہربانی ہوگی. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دعا جو ہے, prayer is the key that unlock the all doors. دعائیں ہر دروازہ کھول سکتی ہیں, دعائیں طوفانوں کے رخ موڑ سکتی ہیں. جو برکتوں کے دروازے بند ہیں, دعا ایک ایسی چابی ہے, اس کو لے کر صبح شام لگانا شروع کر دیجئے. اسے لے کر اپنی برکت کے لیے لگانا شروع کر دیجئے. اسے لے کر اپنی صحت کے لیے لگانا شروع کر دیجئے. اسے لے کر اپنی زندگی کے لیے لگانا شروع کر دیجئے. جیسے جیسے جس دروازے پر آپ دعا کی چابی لگائیں گے, میرا ایمان ہے خدا سارے دروازوں کو کھول دے گا. بولو ہیلیلویا.
ایک بہت بڑا خادم گزرا ہے, اس کا نام تھا ڈیرک پرنس. ڈیرک پرنس نیوزی لینڈ کا ایک بہت بڑا خادم, اس کی کتابیں بہت اچھی کتابیں اس نے لکھی. ہی از موسٹ مائی فیوریٹ رائٹر رہا ہے. اس کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے الہی شفا کی بوتل. اس کی کتاب کا نام ہے الہی شفا کی بوتل. وہ بتاتا ہے وہ فوجی رہا اور جب دوسری جنگ عظیم میں وہ کہتا ہے میں فوجی تھا اور دوسری جنگ عظیم میں لڑائی کے لیے تھا, اور لڑائی میں کیا ہوا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی, اور ڈیرک پرنس بتاتا ہے کہ میری طبیعت جب بگڑ گئی تو مجھے خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئیں. مجھے خون کی الٹیاں آ رہی تھی اور چونکہ ڈاکٹرز بھی تھے, مجھے دوائی بھی مل رہی تھی, لیکن مجھے آرام نہیں تھا آ رہا. ڈیرک پرنس کہتا ہے میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں کلام پڑھنا شروع کر دوں, کیوں نہ میں اپنے گھٹنے خدا کے آگے ٹیکنا شروع کر دوں. جنگ میں تو شاید میں بچ کر واپس چلا جاؤں, لیکن یہ بیماری مجھے بچنے نہیں دے گی. جو لوگ کسی ایسی سنگین بیماری کا شکار ہیں, عرصہ دراز سے آپ پریشانی کا شکار ہیں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ 3 ٹائم میڈیسن لیتے ہیں ویسے ہی 3 ٹائم آپ دعا کرنا اور کلام پڑھنا شروع کر دیجئے. میں آپ کو ایمان سے کہہ رہا ہوں خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر آپ کی بیماری آپ کے بدن سے چلی جائے گی, کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے شفا پائی ہے, اور وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا بخشتا ہے جی. ڈیرک پرنس کہتا ہے میری بیماری چلی گئی. 96 ایئر میں جا کے ڈیرک پرنس کی ڈیتھ ہوئی. ہیلیلویا. سو جو لوگ خدا کے قریب رہتے ہیں خدا انہیں برکت بھی بخشتا ہے. سو دعا کے تعلق سے واپس دعا کے موضوع پر آئیں. پھر میں نے ایک اور بات پچھلے دنوں میں کہی تھی, جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں فصلیں تباہ ہوتی ہیں, جہاں دعا نہیں ہوتی وہاں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں حیات رہیں تو پھر دعا کرنا شروع کر دیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ برکتیں نسلوں کے اوپر بھی جائیں تو پھر دعا کرنا شروع کر دیجئے. پھر دعا میں مانگنا. اس لنگڑے کی بائبل میں تو نہیں عمر لکھی, لیکن یہ 40 برس تک جو ہے مانگتا رہا. کئی لوگ مانگنے کے بادشاہ ہوتے ہیں, دعا میں مانگتے ہی رہتے ہیں. دیکھیں مانگنے میں اور اتھارٹی میں فرق ہے, شفایت میں اور اختیار میں فرق ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں مجھے شفایت کرنی ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں مجھے کہنا ہے پہاڑوں اکھڑو اس جہاں سے, اے پہاڑوں اکھڑ جاؤ اور سمندر میں چلے جاؤ. ایک پاسٹر کسی کے گھر پہ دعا کرنے کے لیے گیا, اگے بدروہاں سن. اب اس کا میرا خیال ہے پہلے ہی تجربہ تھا, تو اس نے دعا کی, بدروہ نہیں نکلی. تو اس نے کہا آپ سارے باہر چلے جائیں. تو اب وہ بدروہ تو حاضر تھی, تو بدروہ کو کہتا ہے میں تیرے کے ہاتھ جوڑنا, تو بھی ٹر جا تے مینوں بھی جان دے, تیری بھی عزت رہے تے میری بھی عزت رہے. میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اختیار, دعا کرنے والوں کے پاس اختیار ہے, اور معلوم ہونا چاہیے کہ اختیار استعمال کرنا ہے. اختیار سے بولنا شروع کیجئے. آپ بولنا شروع کریں گے خدا کرنا شروع کر دے گا. ہیلیلویا. آپ بولیں گے ویسے ہی ہونا شروع ہوگا. جب آپ یسوع مسیح کے نام سے بولنا شروع کریں گے, وہ اس نے کیا کہا, میں نے تمہیں اختیار دیا, جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچل دو. سو اختیار, یہ لنگڑا میں بتا رہا ہوں کہ 40 سال تک مانگتا ہی رہا. یہاں پھر اسے کوئی آدمی نہیں ایسا گزرا ہوگا اس کی راہگاہ سے جس نے کہا اٹھ یسوع کے نام سے کھڑا ہو جا. بعض اوقات ہم بھی چرچ آتے ہیں نا, مانگتے ہی رہتے ہیں. آج لے کر جائیے یہاں سے. تو ایک اور بات آگے اور تھوڑی بڑھانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اسکاٹ لینڈ کی بیداری کا, باجی نے ذکر کیا, بیٹھے میرے دماغ میں آ رہا تھا. جان ہارس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ اسکاٹ لینڈ کا خادم تھا, اور وہ یہ دعا کرتا تھا کہ یہاں مجھے اسکاٹ لینڈ دے, یہاں مجھے موت دے, اور روتا تھا بہت زیادہ. جو لوگ خداوند کے آگے روتے ہیں وہ پھر کسی کے آگے نہیں روتے.
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کئی لوگ روتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام ہی رونا ہے. جب بھی ان کو فون کریں، ایک شخص پل سے چھلانگ لگانے لگا، یہ باتوں میں سے بات آ گئی میرے دماغ میں. وہ پل سے چھلانگ لگانے لگا تو آپ کی طرح جیسے آپ دانا لوگ یہاں پر بیٹھے، کوئی بندہ اس کو سمجھانے کے لیے چلا گیا، تو وہ کیا ہوا کہ اس کو سمجھانے کے لیے گیا، اس نے اپنا ایسا دکھڑا اس بندے کو سنایا نا، جو سمجھانے گیا اس نے پہلے چھلانگ لگا دی. سم ٹائم آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں نا جب، تو وہ اتنی پریشانیاں آپ کو بتاتے ہیں. میں کسی سے پاکستان میں بات کر رہا تھا، کوئی 2 گھنٹے بات کرنے کے بعد میرا دماغ مجھے ایسے لگے خود ہی بھارا ہو گیا. میں کہا بھابی تیریاں بہت پریشانیاں نے، انہاں نوں خدا ہی دور کر سکتا ہے. سو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سم ٹائم ہم جو ہے وہ مطلب دعا کرتے ہیں جب ہم کمپلین بہت زیادہ اس طرح کے لوگوں سے ملے. دیکھیں نیگیٹو لوگوں کو اپنی لائف سے ختم کر دیں. ہر گل تو نہ کرنی، مطلب ایسی بات کرنی کہ بری باتیں منہ سے نکالنی. جب ہم دیکھیں قبولیت کی نا ایک گھڑی ہے، جدو پٹھیاں گلاں منہ جو ہر ٹائم کٹ دے رہو گے وہ پوری ہو جاتی ہیں. پھر کبھی تو نہیں کہتے، میں کبھی کہتا ہوں سر آپ کو یاد ہی کر رہے تھے، آپ نے فون کیا. کبھی ہم نہیں کہتے شاید میں ابھی کچھ اور کہتا تو میرے لیے ہو جاتا. تو جب ہم کہتے ہیں نا تو خدا سن رہا ہوتا ہے. وہ مثال نہیں میں نے ایک بار سنائی تھی، ایک بندہ ساری رات دعا کرتا رہا، مٹی چوک کے کہنے لگا سونا بن جا. جب دعا پوری ہونے کا وقت ہے کہنے لگا سٹ کے مٹی کے اندر جا سونا نہیں تو لوہے ہی بن جا. وہ لوہا بن گئی. تو کبھی بھی اپنے منہ سے ہمیں غلط باتیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اچھی باتیں ہمیں بولنی چاہیے. تو اس خادم کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ کہتا تھا اسکاٹ لینڈ دے یا موت دے، خدا چاہتا ہے. دیکھیں خدا فیلاڈیلفیا کو ہلا کے رکھ دے گا، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ بھی تو رونے والا سامنے آئے، کوئی رخنا میں کھڑا تو ہو، کوئی راتوں کے پیروں کو اٹھ کر اپنے گھٹنے تو جھکائے، کوئی راتوں کو روئے تو صحیح میرے آگے. میں کسی کے آنسوؤں کو تو ضرور دیکھوں. اور یاد رکھیں انسانوں کے آگے شاید آپ کے آنسوؤں کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن لشکروں کا خدا آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے. وہ آپ کے لیے شہروں کو ہلانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ خدا کے لیے سب کچھ اس کی حضوری میں کر سکتے ہیں، لیکن خدا دیکھ رہا ہے کہ کوئی روئے تو صحیح میرے آگے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آزاد ہو، خدا دیکھ رہا ہے کوئی آنسو تو بہائے ان کے لیے. آپ چاہتے ہو یہ ملک میں بیداری ہے، اس کلیسیا میں بیداری ہے، لیکن خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ کون روئے گا. ایک رات اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور یہ ساری رات رو رہا تھا. ایک رات یہ ساری رات روتا رہا اپنے کمرے کے اندر، اسکاٹ لینڈ کے گھر کے اندر یہ ساری رات رو رہا تھا. جب یہ اس کی ماں نے اس کو دیکھا، اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، فلور بھیگا ہوا تھا، اتنا رویا یہ. اس کی ماں نے اس سے کہا اٹھ بیٹا ناشتہ کر لے. اٹھتے سار اس نے کہا ماں آج رات خدا نے مجھے اسکاٹ لینڈ دے دیا ہے. ہیلیلویا، بولو ہیلیلویا. ایک اور بڑا اچھا خادم گزرا جان ہائٹ، سیالکوٹ کی بیداری کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. کہتے ہیں جان ہائٹ جس میدان میں اس کا خیمہ لگا رہتا تھا، اس کے خیمے سے رات کو رونے کی آوازیں آتی تھی اور وہ سسکیاں لے کر روتا تھا. کہتا تھا خدا ہم تیری بیداری چاہتے ہیں، خدا ہمیں تیری بیداری چاہیے، ہمیں تیرا زور چاہیے. خدا میں چاہتا ہوں یہ ملک بدل جائے. اور خدا نے اس بندے کی دعاؤں کا جواب دیا. سیالکوٹ کنونشن کا آپ کو پتا ہے، وہاں پر خدا نے بڑے بڑے خادموں کو وہاں سے اٹھایا ہے. اور اس کی موت کا سبب بھی یہی ہوا، اس نے اتنا غم لیا. یرمیا کے بارے میں آپ نے پڑھا، وہ اسے کہتے ہیں وہ رونے والا آدمی تھا. وہ کہتا ہے کاش میری آنکھیں آنسوؤں کا، کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتی، تو میں روز و شب اپنی بنتے قوم کے اوپر جب آنسو بہاتا رہتا. خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. خدا سب سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا آپ سے محبت نہیں کرتا.
خدا آپ سب سے محبت کرتا ہے, آپ کی ورشپ سے محبت کرتا ہے, آپ کے گیتوں سے پیار کرتا ہے, آپ کے رویے سے پیار کرتا ہے, آپ کے ہدیوں سے پیار کرتا ہے. لیکن خدا ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے جو اس کے لیے کچھ کر دکھائیں, جو اس کے لیے کچھ کرنے کا بوجھ اپنے اندر رکھیں. یاد رکھیں, جب آپ دعا کا ٹائم سیٹ کریں گے نا, اسی وقت ایسی درد ہوگی نا پیٹ کے اندر, آپ کہیں گے میں دعا کروں کہ میں ڈاکٹر کو جاواں. یہاں آپ کو کوئی ایسا خطرناک فون آئے گا, آپ سوچیں گے دعا کریے یا فون سنیے. یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. اور شیطان جو آپ کی دعائیہ زندگی پر حملہ کرے گا, آج آپ سوچ کر جائیں گے نہیں ہن میں دعا کرنی ہے, لیکن اس نے کوئی منصوبہ پہلے سے بنایا ہوا ہے. کیونکہ شیطان کا کام ہے دعائیہ زندگیوں پر حملہ کرنا, کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر ان کے گھٹنے دعا میں جھک گئے, اگر ان کے گھٹنے دعا میں جھک گئے, ان کے ہاتھ مضبوط ہو گئے, تو پھر آسمان کھلنا شروع ہو جائے گا. شیطان کو یہ معلوم ہے. اچھا, شیطان کو نا, ہمیں تو بائبل مطلب ہم شاید زبانی آئے تھے یاد ہے, شیطان کو ان کے رزلٹ بھی پتہ کیا ہوں گے. اور افسوس کی بات ہے ایمانداروں کو یہ پڑھنے کے باوجود بھی نہیں پتا چلتا. تو شیطان آلویز ہم سب کی دعائیہ زندگیوں پر حملہ کرے گا. آپ کی اور میری زندگی پر دعائیہ حملہ ہوگا. میں نے کہا نا, جو شخص روتا ہے دوسروں کے آگے وہ ہمیشہ ہی روتا رہے گا, لیکن جو خدا کے آگے روئے گا وہ کسی بندے کے آگے نہیں روئے گا. سو شیطان دعائیہ زندگیوں پر حملہ کرتا ہے. 5-7 منٹ میں ختم کروں گا. دانیل کی زندگی پر, دعائیہ زندگی پر شیطان نے حملہ کیا. دانیل کی زندگی پر, اس کی دعائیہ زندگی پر حملہ کیا. دانیل 6 باب میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے 120 جو ہے وہ ناظم قائم کیے, اور ان سارے ناظموں پر, ان 120 ناظموں کے اوپر 3 مین وزیر بنائے, اور ان تینوں وزیروں میں سے دانیل بھی ایک وزیر تھا. اور لکھا ہوا اس کے بارے میں کہ دانیل کے اندر فاضل روح تھی, ایکسٹرا آرڈنری نالج تھا اس کے اندر, خدا کی طرف سے حکمت اور دانائی تھی اس کے اندر. اور دانیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دانیل کے جو 7 والے وزیر تھے وہ اس سے جلنے لگے, وہ اس کے خلاف انہوں نے منصوبہ بنایا کہ دانیل کو جو ہے وہ پکڑیں اور دانیل کو کسی طرح جو ہے وہ نیچا دکھائیں اور دانیل کی ترقی کو روکیں. اور جب اس کی ترقی کو روکنے کی کوشش کی, شیطان نے منصوبہ دیا اس کی دعا بند کراؤ. اس کی ترقی کا راز یہ ہے کہ یہ حسب معمول 3 وقت دیکھیں, اتنا بڑا منسٹر ہونے کے باوجود, اتنی بڑی پوسٹ ہونے کے باوجود, اتنا بڑا اعزاز ہونے کے باوجود, اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود, حسب معمول 3 وقت اپنی کھڑکی کھول کر یروشلم کی طرف دعا کرتا ہے. آپ کی جاب اپنی جگہ, آپ کے بچے اپنی جگہ, آپ کا کام کاج اپنی جگہ, لیکن دعا اور دعا کا وقت اپنی جگہ پر ہے. جی, آپ دانیل سے بڑے نہیں ہو سکتے جتنی بڑی اس کی پوسٹ تھی. اور بائبل بتاتی ہے کہ جب دانیل کو معلوم ہوا, میں یہ زبانی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وقت کو بچایا جا سکے. 6 باب آپ جا کر پڑھیں گے, دانیل کے بارے میں لکھا ہے دانیل کو شیروں کی ماند میں پھینکا گیا. سو بائبل بتاتی ہے کہ جب دانیل کو معلوم ہو گیا کہ نوشتہ دستخط ہو گئے نوشتے کے اوپر, تو دانیل نے اپنی کھڑکی کا اپنے دریچہ کھولا جو یروشلم کی طرف تھا, اور بائبل بتاتی ہے حسب معمول وہ دعا کرنے لگا. دانیل کا معمول تھا دعا کرنا. پیارے بہنوں اور بھائیوں, خدا کے لوگوں, حسب معمول دعا کرنے کی عادت ڈالیے. حسب معمول دعا کرنے کا بوجھ لیجئے. اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو پھر برکت بھی نہیں آئے گی. آپ دعا نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے, دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں گے. دانیل نے اپنی کھڑکی کھولی یروشلم کی طرف, ادھر سے ہی اس کے خلاف جو پکڑنے والے تھے وہ آ گئے. اور بائبل بتاتی ہے دانیل نے کیا کیا, دانیل اپنی روٹین کے مطابق دعا کر رہا تھا, اور بائبل بتاتی ہے اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا. اب بادشاہ کو معلوم تھا کہ دانیل درست ہے, اور بادشاہ نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا کہ
दानियल को वो कैसे बचाए, क्योंकि उसने नविश्ते पर दस्तखत किए हुए थे। और जब दानियल को शेरों की मान में फेंका गया, बादशाह को सारी रात नींद ना आई, और सुबह सवेरे उठा, और उठते सार वो जो गार थी, मान थी, उस केव के अंदर गया और बाहर खड़े होकर आवाज देने लगा। सुनिएगा लफ्ज वो क्या कह रहा है, वो कहता है, ऐ खुदा के बंदे दानियल। याद रखें, आपको, मुझे पिछले दिनों एक स्पेनिश लेडी से मेरी मुलाकात हुई, वो पास्टर थी, तो मैंने उसको कहा कि जो मसीह चर्च में आते हैं वो पुलपट पर आना चाहते हैं, लेकिन वो मजबे पर नहीं आना चाहते, और दुआ के मजबे पर नहीं आएंगे तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। याद रखे, पुलपट जरूरी नहीं है, मजबा जरूरी है। और उसको मालूम था कि ये खुदा का बंदा। बादशाह कहता है, ऐ खुदा के बंदे दानियल, क्या तेरे खुदा ने इन शेरों से तुझे बचाया? तो गार में से आवाज आई, ऐ बादशाह सलामत रह, मेरे खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। बोलो हालेलुया। सो दानियल को खुदा ने आजाद किया। दानियल की दुआया जिंदगी पर खुदा ने, मैंने कहा ना, ऐसा खतरनाक फोन आएगा पाकिस्तान से या इधर से ही या किसी और स्टेट से, आप कहेंगे मैं दुआ करा कि मैं की करा। लेकिन अगर आप दुआ का, दानियल ये भी कह सकता था कि चलो हुकूमतों के ताबे रहना चाहिए, दुआ तो होती रहेगी, मैं चुप करके तय खाने में जाकर दुआ करता हूं। लेकिन नहीं, देखें, रेजोल्यूशन का मतलब, मैं सुबह देख रहा था क्योंकि मुझे ये बात कहनी थी, तो रेजोल्यूशन का मतलब है पक्का इरादा कर लेना। आज पक्का इरादा करके जाएं कि दुआ करेंगे। पक्का इरादा, मेरा वक्त है दुआ का, मेरा टाइम है दुआ का। और जब आप दुआ करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत देना। देखें, आप माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपके बच्चे रोते हैं तो आप उनके आंसू देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा रो रहा है और वो सही रो रहा है, किसी चीज के लिए रो रहा है और किसी भी बात के लिए रो रहा है, चले वो चीज आपने ना भी देनी हो, पर वराना तो होता ही है ना, तो उसके आंसू तो पहुंचेंगे ना। मेरी बेटी मुझे फोन पे मेरे साथ थी, वो रो रही थी आपस में, बहन भाई ऐसे ही गुस्सा लड़ाई करके, तो वो मेरे रो कर शिकायत कर रही थी। तो मुझे फील हो रहा था कि क्यों रो रही है। मैंने कहा, पुत्र ना रो, ठीक है, ऐसी बड़ा खुदा है, जब आप रोएंगे वो आपके आंसू पहुंचेगा, जब उसकी हजूरी में रोएंगे वो आपके आंसू पहुंचेगा, और वो आपको हर तरह की बरकत देगा। न्यू लाइफ चर्च जो है, ये इस शहर की तब्दीली का सबब बन सकता है। अगर कोरिया में 8 लोगों के दुआ करने से बेदारी आ सकती है, न्यू लाइफ चर्च जो है वो फिलाडेल्फिया को शेक कर सकता है। न्यू लाइफ चर्च का खुदा जिंदा खुदा है। न्यू लाइफ चर्च के खुदा के अंदर ये कुदरत पाई जाती है, वो झूठ नहीं बोलता, वो अपना इरादा नहीं बदलता, वो उसका हाथ छोटा नहीं है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। न्यू लाइफ का खुदा जिंदा खुदा है। न्यू लाइफ का खुदा इसके पीछे खड़ा हुआ है। अगर आप और मैं दुआ करना शुरू कर देंगे बाकायदगी के साथ, हस्बे मामूल, तो खुदा हमें बरकत देना शुरू कर देगा। बोलो हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। रिस्पेक्ट योर प्रेयर टाइम। अगर आप आज पक्का इरादा करके जाएंगे, रेजोल्यूशन बना लेंगे कि हमने दुआ करनी है, और कोई देखे ना देखे, खुदा हमें देखे। अपनी बीवी से कह दीजिएगा कि ये वक्त मेरे दुआ का वक्त है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ताकि वो बच्चों को संभाल सके। अगर आप बीवी आपसे आप कहें मेरे दुआ का वक्त है ये, आपने मुझे कुछ नहीं कहना। जब आप घर पर दुआ करना शुरू करेंगे, फिर आप चर्च का एटमॉस्फेयर देखेगा, और बुलंदी खुदा देगा, और तरक्की खुदा देगा। खुदा आपके खादमों को इस्तेमाल करेगा। खुदा कलीसिया में नए नए अजीब काम करेगा। आप चाहते हो खुदा कलीसिया में अजीब काम करे, अपने घरों में दुआ करने शुरू कर दो। आप दुआ करना शुरू कर दे, खुदा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद इस सारी जमात पर तेरी बरकत चाहता हूं। आज हम जितने भी लोग इरादा करें कि वो दुआ करेंगे, इनकी बड़ी मदद करना और इनका हादी और रहनुमा होना, यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया।